सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन ये कामयाब ऑपरेशन हो गया और हॉस्टेज भी छुड़ा लिए गए और टेररिस्ट भी अपने अंजाम को पहुंच गए। एक कामयाब ऑपरेशन था। एक अमूमी राय यही थी कि ये एक मुश्किल ऑपरेशन है और हॉस्टेज जो हैं टेररिस्ट के पास हैं, तो यहाँ तो मास कैजुअल्टीज होंगी, सारे टेररिस्ट और सारे हॉस्टेज मारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हॉस्टेज बचाएंगे तो टेररिस्ट बच जाएंगे। तो ये एक मुश्किल ऑपरेशन था जो पाकिस्तान फौज ने करके दिखाया है, हमारे कमांडोज ने करके दिखाया है। जो हॉस्टेज जिंदा बचे भी हैं और हमने टेररिस्टों को मारा भी है, वरना उनके पास सुइसाइड बॉम्बर्स थे। उन्होंने ट्रेन में एक जगह सारे हॉस्टेज इकट्ठे किए हुए थे, जो ही ऑपरेशन होता वो सारों को मार देते और उनकी मौत का उनकी वजह से जो है ऑपरेशन डिले भी हो रहा था। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड ऑपरेशन और पाकिस्तान फौज की स्किल्स को का सबको अंदाजा हो गया। और एक कि हमने ये भी साबित किया है कि दहशतगर्दों से किसी भी सूरत कोई बात नहीं, कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी दहशतगर्दों के हवाले से। अब जो डीजीआईएसपीआर ने कहा है रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए, रूल्स ऑफ द गेम वाकई चेंज हो जाएंगे बलूचिस्तान के हवाले से। कुछ बलूचिस्तान में जो लोग इन दहशतगर्दों की सियासी सहूलतकारी कर रहे हैं, देखें, एक तो ये अस्करी दहशतगर्द हैं, एक इनके सियासी सहूलतकार हैं जो इंसानी हकूक और सियासत के नाम पर इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और इनका सियासी बयानिया बनाते हैं, इनका इंसानी हकूक का बयानिया बनाते हैं, इनकी दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में उनको भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में समझना चाहिए। देखें, जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है किसी भी शक्ल में, दहशतगर्दी में, डिजिटल दहशतगर्दी में, पॉलिटिकल दहशतगर्दी में, किसी भी तरह वो दहशतगर्दी का सहूलतकार है, तो वो दहशतगर्द समझा जाएगा। मैं नहीं समझता कि जो एक ये है कि जी ये सियासी हैं, तो इनको सियासत में ये बात कर लेने की, किसी को पाकिस्तान के खिलाफ सियासत में भी बात करने की इजाज़त नहीं हो सकती। जो लोग ये जो पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए ना, जो पाकिस्तान को नहीं मानता वो पाकिस्तानी, हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उसे दुश्मन मानते हैं और उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो दुश्मनों के साथ सलूक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ द गेम की चेंज में आपको बहुत बड़ी तब्दीली जो है इनके सियासी सहूलतकारों और नाम नेहाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में भी नजर आएगी। ऑपरेशन में भी बहुत सख्ती नजर आएगी। फौज की प्रेजेंस भी बलूचिस्तान में बढ़ेगी। एक एक चप्पा और एक एक इंच पर आपको नजर आएगा कि अब रिट ऑफ द स्टेट नजर आएगी और किसी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं होगी। और ये जो बुलान एक्सप्रेस के वाक़ये ने एक चैप्टर तो मुकम्मल खत्म कर दिया ना, कि किसी भी सूरत में अब इनसे बात हो सकती है। अब इनसे बात नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती। मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो गया है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने भी कहा है और भी सब जगह का रिज़ॉल्व है। आज वज़ीर-ए-आज़म भी क्वेटा जाएँगे तो यही बात होगी। आर्मी चीफ का भी यही फैसला है कि बात नहीं होगी। अब तो सिर्फ़ एक्शन होगा और ये एक्शन बहुत अरसे से ड्यू था। आज आलमी रायनामा भी पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका से लेके, चीन से लेके सब ने इसकी मज़म्मत की है। नहीं मज़म्मत की तो भारत ने नहीं की। तो आप देखें ना, अमेरिका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा, ब्रिटेन, सब ममालिक ने इस दहशतगर्दी के वाक़ये की मज़म्मत की है। नहीं की तो भारत और अफ़गानिस्तान ने नहीं। ये बात भी समझने के लिए काफ़ी है। और नहीं की तो तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं की। अब हम कह सकते हैं कि 3 ही कुव्वतें थीं जो इस दहशतगर्दी के वाक़ये को सपोर्ट कर रही थी। भारत कर रहा था, अफ़गानिस्तान कर रहा था और तहरीक-ए-इंसाफ। बहरहाल मेरे ख्याल में रूल्स ऑफ द गेम काफ़ी हद तक बदल गए हैं और जैसा एक नए एपीएस के वाक़ये के बाद एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन और एक नई कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसने फिर जड़ से उखाड़ फेंका था दहशतगर्दी को। मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और ईरान से भी जो है वाज़ेह टोक बात की जाएगी। ये जो लोग अफ़गानिस्तान में भी सेफ हेवन्स में बैठे हैं, उनको वहाँ भी नहीं छोड़ा जाएगा और वहाँ भी उनको निशाना बनाया जाएगा और ईरान से भी बंदे माँगे जाएँगे और ईरान से भी सख्ती की जाएगी कि इस तरह नहीं चल सकता। डबल गेम नहीं ईरान अब हमारे साथ कर सकता। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान डिप्लोमैटिक फ्रंट पे भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज करेगा, सफारती महाज पे भी चेंज करेगा, फौजी ऑपरेशन में भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज होंगे और काफ़ी हद तक ग्राउंड पे भी आपको बहुत तब्दीली नज़र आएगी। तो ये एक डाइवर्स सी चेंज नज़र आएगी आपको बलूचिस्तान के हवाले से और काफ़ी सख्ती नज़र आएगी बलूचिस्तान में आपको दहशतगर्दी के खिलाफ
اور ان دہشت گردوں کے خلاف ان کے سیاسی سہولتکاروں کو بھی اب معاف نہیں کیا جائے گا، انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں اور ان کو بھی دہشت گردوں کے طور پر دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس دہشت گردی کو۔ جب آپ اس دہشت گردی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے آپ دفاع ڈھونڈتے ہیں، تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی دہشت گردی کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ میں کوئی فلسطین کے حق میں بات کرے تو وہ اس کو اٹھا کے ملک سے بھی باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر پاکستان کے خلاف بات کرنے پر کیسے اور دہشت گردوں کے حق میں بات کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر سمجھیں۔ جو کام دنیا کی سب طاقتیں سمجھ گئی ہیں کہ جو ٹیررسٹوں کے پولیٹیکل نیریٹو بلڈرز ہیں ان کو بھی معاف نہ کیا جائے اور ان کو بھی ان کا ساتھی سمجھا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ جو دنیا میں نئی تبدیلی آ رہی ہے کہ ٹیررسٹوں کے پولیٹیکل نیریٹو بلڈر جو ان کے سیاسی بیانیاں بنانے کے سہولتکار ہیں، تحریک انصاف نے بھی ان کا سیاسی بیانیہ بنایا ہے۔ اس موقع پہ جب آپ فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہے تھے تو آپ دہشت گردوں کے حق میں بیانیہ بنا رہے تھے نا۔ جب آپ فوج کو ویک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ دہشت گردوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چاہے بلوچ وہ سہولتکار ہوں یا پی ٹی آئی ہو، دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے، تو ہم ایک ہی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ چاہے بھارتی ہوں، چاہے افغانی ہوں، چاہے بلوچی ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، چاہے الطاف حسین ہو، وہ سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ جو بھی پاکستان کا دشمن تھا وہ اس واقعے کے دوران بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اور ہمیں اس کا نظر آیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور پن پوائنٹ بھی ہو گیا۔ لوگ اپنے لوگوں کا کردار بالکل واضح ہو گیا۔ جو تحریک انصاف نے پوسٹیں کی ہیں میرے خیال میں اس پر قانونی کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا رعایت دینی چاہیے۔ میرے خیال میں قانون کو اب اپنا راستہ لینا چاہیے۔ جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس ہوئے ہیں، جو ان کے اور لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں، جو باہر بھی بیٹھے ہیں، ہمیں ان کے خلاف بھی قانون کی کارروائی کرنی چاہیے اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں جو ایک قانون ہے کہ آپ جب کوئی بندہ ملک سے باہر ہو تو آپ اس کے خلاف ٹرائل نہیں کر سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کا بھی بہت ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب ہم قانون سے مبرہ ہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف تو مقدمہ بھی نہیں چل سکتا۔ جب ہم آئیں گے تو ہم آئیں گے ہی نہیں، تو مقدمہ چل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک قانونی حکم اب آ رہا ہے، تو میرے خیال میں کچھ آپ کو اس میں استثناء دینا پڑے گا ٹیررزم کو اور اس کو، کہ جو باہر بھی بیٹھا ہے اور اگر وہ کسی سٹیج پہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے یا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے ان ایبسینشیا یہاں پہ سزا دی جا سکے۔ وہ آئے اپنے دفاع کرے اپنا، اگر وہ آ کے کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح عادل راجہ وغیرہ کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، اس طرح میرے خیال میں جو لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس واقعے میں کیا ہے اور جنہوں نے فوج کے خلاف ٹویٹس کیے ہیں یا جنہوں نے اور بھی ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کے خلاف نیریٹو بنایا ہے، ان کو سزائیں دینے کے لیے میرے خیال میں اب ایک قانون میں اور آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور ہمیں ابھی ان ایبسینشیا ٹرائل کی اجازت دینی پڑے گی ان لوگوں کی، کیونکہ اگر ان کو سزائیں اس طرح تو یہ ساری عمر باہر بیٹھے رہیں گے تو ہم ان کو سزائیں نہیں دے سکتے۔ وہ آپ چلان فائل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے تو مقدمہ رک جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے مقدموں کو چلنا ہوگا، ان کی ذمہ داری ہے آ کر اپنا دفاع کریں۔ یہ ضمانتیں لے کر باہر گئے ہیں اور پھر بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے ای سی ایل سے نام نکلوائے ہیں عدالتوں میں شورٹی بانڈ دے کے اور یہ بھاگ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب ان کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے پاکستان میں وہ جو ایک قانون ہے کہ ان ایبسینشیا آپ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کو کرمنل کی حد تک یا کچھ ٹیررزم کی حد تک یا ڈیجیٹل ٹیررزم کی حد تک اور دفعات کی حد تک نرم کرنا پڑے گا تاکہ ان ایبسینشیا ٹرائل ہو سکیں، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں، ٹویٹر ہینڈلز بھی باہر سے چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، سوشل میڈیا بھی باہر سے چل رہا ہے۔ جو بھی باہر پہنچ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے پاکستان کا قانون میرے پہ لاگو نہیں اور میرا کام ہے پاکستان کو کمزور کرنا۔ تو میرے خیال میں ان سب کا احتساب کے لیے پاکستان میں کچھ قانونی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے جو ہے میرے خیال میں کسی حد تک ملٹری کورٹس دوبارہ بنانی پڑے، جیسے ہم نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں سن سیٹ کلاس کے تحت ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنائی تھیں۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہمیں دوبارہ بلوچستان اور کے پی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں دوبارہ ملٹری کورٹس بنانی پڑیں گی، سن سیٹ کلاس کے ساتھ ہی بنا لیں 2 سال کے لیے، لیکن ان دہشت گردوں کا عام عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ بچ جاتے ہیں، ان میں سے ہم نے دیکھا ہے کئی پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ ضمانت لے کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ دہشت گردی کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ ان کے ٹرائل ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوئے ہیں
اور سزائیں بھی ملٹری کورٹ سے ہی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہ اب دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے دوبارہ ملٹری کورٹس کے آئین میں ترمیم کر کے سن سیٹ کلاس کے ساتھ 2 سال کے لیے بنانی چاہیے، تاکہ جو دہشت گرد پکڑا جائے اس کا ملٹری کورٹ میں سزا ہو کر اس کو سزا ہو سکے، کیونکہ پاکستان کا عام عدالتی نظام دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سکتا. یہ تو عام مجرم کو سزا دینے کے قابل نہیں ہے یہ عدالتی نظام. یہاں سے تو عام مجرم بچ جاتا ہے، تو یہاں سے تو میرا عام چھوٹا چور بھی بچ جاتا ہے. سوچتے تو ایڈے بڑے دہشت گردوں ہے کہ میں سزا دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس میں بھی قانون کی تبدیلی ضروری ہے. تو رولز آف گیم کی جب تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں میرے خیال میں ہمیں نظر آئے گا کہ کچھ 27ویں ترمیم دہشت گردی کے حوالے سے اب آنی چاہیے، جس میں یہ ان ایبسینشیا ٹرائل، ملٹری کورٹس اور دیگر سب چیزیں شامل ہوں گی، تاکہ ایک بڑے کریک ڈاؤن کے لیے قانونی راہ بھی ہموار کی جا سکے، آئینی اور قانونی راہ بھی، تاکہ یہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ نہ اٹھا سکیں.